جی میرا سوال یہ ہے کہ انسان کو اپنے جیون میں کیا کرنا چاہیے جو بھگوان اپنی روشنی دکھائے، اور انسان کو اپنا جیون کیسے جینا چاہیے آسان طریقے سے سمجھائیں۔ بھائی سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ دنیا بٹورنے کی لت کو چھوڑو۔ ہر وقت چلتے پھرتے، سوتے جاگتے، اٹھتے بیٹھتے، ہر وقت دنیا کی لت لگی ہوئی ہے انسان کو، دنیا کی حیا مایا میں لگا ہوا ہے، کبھی یہ کام کبھی وہ کام کبھی یہ کام۔ ارے میرے بھائیوں، یہ تباہ کر دیتی ہے انسان کو، بہت لوگ تباہ کر دیے۔ جس زندگی کے ختم ہونے کا اگلے پل کا بھروسہ نہ ہو، زندگی ختم، دنیا بھی ختم، تم دنیا بٹورنے میں لگے ہوئے ہو۔ یہ دنیا ایک پل میں ختم ہو جائے گی، جو کچھ تم اس میں کر رہے ہو نا، یہ سب ختم ہے تمہارے لیے۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی چیزوں سے دھیان کو ہٹائیں، دنیا کے کام کرتے رہیں، مگر دھیان تم نے سارا جو ہے جیون کے مقصد کو بھول کر کے موت کو بھولے ہوئے ہو کہ موت بھی آنی ہے، دنیا سے جانا بھی ہے، اللہ کی طرف لوٹ کر کے۔ اتنی بڑی کائنات کو اللہ چلا رہا ہے، اس نے کیوں جیون دیا ہے، کیا مقصد ہے، کیا مطلب ہے، اس پہ کوئی دھیان نہیں ہے۔ پورا دھیان جو ہے دنیا بٹورنے پہ لگا ہوا ہے، دنیا پرستی میں لگا ہوا ہے۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دھیان اللہ کی طرف لگاؤ، اپنے بنانے والے سچے مالک اللہ ایشور کی طرف لگاؤ۔ تو بھئی یہ دنیا بٹورنے کی لت نے، حیا مایا کی لت نے، دنیا پرستی کی لت نے تم سے پہلے لوگوں کو تباہ کر دیا۔ جن لوگوں نے اللہ کی طرف دھیان ہی نہ لگایا، ہمیشہ جینے کی چاہت میں دنیا ہی بٹورنے میں دھیان لگاتے رہے اور دنیا میں ہمیشہ جینا چاہتے رہے، میرے بھائیوں، وہ غور ہی نہ کر پائے کہ دنیا میں ہمیں کیوں بھیجا گیا ہے، ہمارے جیون کا صحیح مقصد کیا ہے، تباہ ہو کے مر کے چلے گئے، گمراہ ہو کے۔ تو میرے بھائیوں، جو پہلے لوگ تم سے پہلے گزر چکے اس دنیا میں، مر کے چلے گئے، وہ دنیا میں ان کو جیون کا سمے دیا گیا تھا، ہیں؟ ہاں، موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ مگر میرے بھائیوں، وہ جیون کے مقصد سے دنیا میں سوئے رہے اور دنیا بٹورنے میں لگے رہے۔ دنیا بٹورنا ان کے لیے تباہی کا ذریعہ بن گئی۔ آج وہ مرنے کے بعد، مردوں کی دنیا میں، آج وہ لوگ جو دنیا میں جیون کے مقصد سے سوئے رہے تھے، آج اس وجہ سے وہ رو رہے ہیں، اپنے جیون کے ایک ایک پل کو یاد کر کے رو رہے ہیں کہ اے کاش ہم جیون کے مقصد پہ غور کرتے۔ جس نے جیون دیا تھا، ہم نے اس کی طرف کوئی دھیان نہ دیا۔ کیوں دیا تھا، ہم نے اس کی طرف کوئی دھیان نہ دیا۔ ہم اپنی منمانی کرنے میں لگے رہے، جنت کی اچھائیں، سورگ کی اچھائیں دنیا میں پوری کرنے میں لگے رہے، یہاں تک کہ جیون کا سمے پورا ہو گیا اور ہم جیون کی پریکشا میں فیل ہو گئے۔ میرے بھائیوں، ہمیشہ کی ناکامی مقدر بن گئی۔ دوبارہ کبھی کامیابی نہ ملے گی، کیونکہ جیون ایک ہی بار ملا ہے، پہلی بار ملا ہے، آخری بار ملا ہے۔ اس لیے اب ہم دنیا میں زندہ ہیں، ہمارے پاس موقع ہے، ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم اپنا دھیان اللہ کی طرف ٹھیک سے دیں۔ وَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑو اللہ کی طرف جس کا سب کچھ ہے۔ وہ تمہیں بھوکا نہیں مارے گا۔ مین دھیان اللہ کی طرف لگاؤ، پیچھے کا دھیان دنیا کی طرف لگاؤ۔ جیسے ڈرائیور مین دھیان روڈ پہ لگاتا ہے سامنے جب اسٹیئرنگ سنبھالتا ہے، اور پیچھے کا دھیان گیئروں پہ ہوتا ہے۔ اگر ڈرائیور ایک پل کو بھی جو ہے، ایک سیکنڈ کو بھی دھیان اپنا ہٹا لے، بھیڑ بھاڑ ہو رہی ہو روڈ پہ، ایک سیکنڈ کو بھی دھیان ہٹا لے تو میرے بھائیوں گاڑی تباہ ہو جائے گی، وہ بھی تباہ ہو جائے گا۔ اسی پرکار سے ہم بھی ایک پل کو بھی دھیان اللہ کے ذکر سے نہ ہٹائیں، دھیان سے بات کو سنیں اور سمجھیں، اور جیون کو بدلنے کے ارادے سے سمجھیں، اور حقیقت کو جانتے ہوئے کہ ہمیں مرنا ہے، جانا ہے دنیا چھوڑ کر۔ یہ جو دنیا بٹور رہے ہیں ہمیں اس مقصد کے لیے جیون نہیں ملا۔ کتنے مر گئے دنیا بٹورتے ہوئے اور دنیا کی چیز دنیا میں چھوڑتے ہوئے، کتنے چلے گئے دنیا سے۔ تو لہٰذا ہم دنیا بٹورنے کو نہیں آئے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں، اس کی طرف دھیان دیں۔ تو بھئی ہوش و حواس میں پورے دھیان کے ساتھ اللہ کی بات سنیں، جو میں اب کرنے جا رہا ہوں، اور سوال کا جواب دوں گا۔ جو بھی ہمارے بھائی بہن ہمیں یوٹیوب پہ سن رہے ہیں، میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں ویڈیو کو پورا سنیں، اینڈ تک سنیں، تاکہ سچائی سمجھ میں آئے۔ بہت اچھا سوال کیا ہے کہ انسان کو اپنے جیون میں کیا کرنا چاہیے جو سنسار کا سچا مالک اللہ ایشور اسے روشنی دکھائے، اپنی روشنی دکھائے، اندھیرے سے باہر نکال کر روشنی دکھائے، اندھیرے سے نکال لے۔ یہ بڑا عجیب اندھیرا ہے بھائی، دن کی روشنی میں بھی لوگ سچائی سے اندھے ہیں، رات دن دیکھ رہے ہیں کہ لوگ مر رہے ہیں، اپنے مرنے سے بے ہوش ہیں۔ یہ بڑا عجیب اندھیرا ہے بھائی۔ سب کچھ اللہ نے اسپشٹ ہر انسان کے سامنے کھلا ہوا رکھا ہے، سچ کو،
کہ جیون کا سمے انسان لے کے آیا ہے، موت کبھی بھی آ سکتی ہے، کبھی بھی مر سکتا ہے، دنیا کبھی بھی چھوڑ سکتا ہے۔ سچائی کو بالکل کھول کے دکھا رکھا ہے دن کی روشنی میں، اور پھر بھی انسان جو ہے سچائی سے اندھا ہے۔ کیا عجیب قدرت والا ہے وہ ہیں۔ تو میرے بھائیو، جو محنت کرے گا، انسان کی جو عقل ہے وہ اندھیرے میں ہے، اس کی عقل روشنی میں آ جائے گی۔ اور جنت ایسے نہیں ملے گی، جب انسان جو محنت کرے گا، ایمان حاصل کر لے گا، محبت اللہ کی حاصل کر لے گا، ایمان لے کے مرے گا، پھر ہمیشہ کامیابی کا جیون کو ایسی مل جائے گا۔ انسان کو محنت کرنی پڑے گی نا بھائی۔ اب وہ محنت کیا کرنی ہے اس کے بارے میں بتاؤں گا میں۔ اب دیکھیے، پوتر قرآن مجید میں سب سے پہلے سورہ سے لے کر، سورہ فاتحہ سے لے کر اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 7 تک میں یہ فیصلہ فرما دیا ہے، یہ فیصلہ کر دیا ہے ایشور نے کہ وہ کس کو روشنی دکھائے گا اور کس کو نہیں دکھائے گا۔ کچھ شرطیں ہیں پاس کرنے کے لیے، جو ان کو پاس کرے گا اس کو روشنی دکھائی جائے گی، اور جو نہیں پاس کرے گا اس کو روشنی نہیں دکھائی جائے گی، وہ گمراہ ہو کر بھٹک کر اندھکار میں مرے گا۔ دیکھیے، جو انسان دنیا میں جس مقصد کے لیے اللہ ایشور نے، انسان کے سچے بنانے والے مالک نے انسان کو دنیا میں بھیجا ہے، وہ مقصد اس کی رچنا میں رچ کر بھیجا ہے۔ اب لہٰذا دنیا میں شیطانی ماحول ہے اور ہمیشہ کے جینے کی چاہت اس کے اندر بھری ہوئی ہے، تو اس رچنا میں زندگی کے مقصد کو انسان بھول جاتا ہے اور اس سے غفلت میں پڑ جاتا ہے۔ اب میرے بھائیو، انسان کی رچنا میں جو ہے کئی پرکار کے ہوش ہیں اور دھیان ہیں۔ مین دھیان، ایک سب سے بڑا دھیان ہے مین دھیان۔ اس دھیان کو اور اس ہوش کو ہمیں اللہ کی کھوج میں لگانا ہے، یہی اللہ ہم سے چاہتا ہے۔ سب سے پہلی جو آسمان پہ سے جو سندیش اللہ کا آیا ہے، وہی آئی، کیا آیا؟ اقرا، میرے بندے پڑھ اس قرآن میں میری مرضی، میں نے تجھے جیون کیوں دیا ہے، میں تجھ سے چاہتا کیا ہوں، جیون تجھے میں نے دیا ہے، تیری جان میرے قبضے میں ہے، اور جب چاہوں گا موت دے کے اٹھا لوں گا، تو لہٰذا میں نے تجھے جیون کیوں دیا ہے۔ اس قرآن میں سچ کو پڑھ۔ ایشوری رچنا دو ہیں، سچ اور جھوٹ، تو ایشور چاہتا ہے کہ سچ کو اس میں سمجھ اور سچ کو قبول کر، سچ کو مان۔ اب یہاں سے اپنی بات اٹھاتے ہیں ہم کہ مین جو دھیان ہے، اس دھیان کو اور اس ہوش کو، اس ہوش اور دھیان سے ایشور اللہ کہہ رہا ہے کہ سچ کو اس میں سمجھ، سچ کا راستہ میرا ہے، مجھے پانے کا ہے، میں نے تجھے جیون کیوں دیا ہے، تو لہٰذا سچ کو اس میں سچ سمجھ اور سچ کو قبول کر، مان اس کو، جم جا اس پر۔ ہاں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے اپنی پہچان بن دیکھے، اپنی پہچان کے لیے تجھے پیدا کیا ہے کہ تو بن دیکھے میری پہچان کرے، بن دیکھے مجھ سے ڈرے، اور بن دیکھے جھوٹ سے بچے، سچ پر چلے۔ تو انسان کے اندر دھیان اور ہوش کئی پرکار کے ہیں، لیکن سب سے مین دھیان ایک ہی ہے، صرف صحیح ہوش ایک ہی ہے۔ اب دیکھیے، میں سامنے کو دیکھ رہا ہوں کس چیز کو، تو میرا مین دھیان سامنے لگا ہوا ہے، اس چیز کو میں ٹھیک سے دیکھ رہا ہوں، لیکن میری آنکھیں دائیں بائیں کو بھی جو ہے ہلکی سی جو ہے دیکھ رہی ہیں، لیکن دائیں بائیں دیکھنے سے خالی وہ چیز دکھائی دے رہی ہے، لیکن وہ چیز اس طرح سے نہیں دکھائی دے رہی جس طرح سے میں سامنے دیکھ رہا ہوں۔ تو مین دھیان جو ہے انسان کا ایک ہی ہے، باقی اور بھی دھیان ہے۔ تو اس مین دھیان اور ہوش کو اللہ نے مانگا ہے۔ اگر یہ انسان اپنے اس مین دھیان کو دنیا کی سچائی اور اپنے اندر ایشوری رچنا کی سچائی پر لگائے، مین دھیان کو اور مین ہوش کو، تو یہ حقیقت میں جیون کا صحیح مقصد پالے گا اور ایشور کو پالے گا اور ایشور کو راضی کر لے گا اور ایمان حاصل کر لے گا، اور موت کے بعد جہنم سے بچ جائے گا اور جنت میں چلا جائے گا۔ مگر ہوتا کیا ہے کہ اللہ ایشور نے انسان کے اندر سورگ کی اچھائیں ہمیشہ جینے کی رکھی ہیں، تو یہ اپنا مین دھیان اور مین ہوش ان اچھاؤں کو پوری کرنے کے لیے دنیا ہی میں لگا رہتا ہے اس کا ہوش، اور جو پیچھے کا دھیان ہے جو بالکل مرا ہوا ہے اسے اللہ کے دین کے لیے لگاتا ہے، تو وہ رسم بن کے رہ جاتا ہے، یہ ہوش میں نہیں آ پاتا ہے۔ اگر کوئی دھیان لگائے بھی تو دنیا اسے بھٹکا دیتی ہے، گھر والے بھٹکا دیتے ہیں، دنیا بھٹکا دیتی ہے، ارے کہاں دھیان لگا رہا ہے، اپنے کام دھندے پہ دھیان لگا۔ تو میرے بھائیو، اصل میں اللہ تعالیٰ نے ہوش اور دھیان مانگا ہے۔ اس دنیا میں آپ دیکھیں کہ لوگ ہوش اور دھیان سے ہی بھٹکے ہوئے ہیں۔ اب اسلام میں داخل ہونے کے لیے پہلے گواہی دینی پڑتی ہے،
کہ نہیں ہے کوئی معبود ایک اللہ کے سوا عبادت کے لائق ہیں، اور وہی سارے جہان کا بنانے والا ہے، چلانے والا ہے، اسی نے جیون دیا ہے، وہی ہمیں کھلا رہا ہے، وہی ہمیں پلا رہا ہے، وہی ہمارا مالک ہے، اس نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو لہٰذا اس بات کی گواہی دینا ہاں کہ وہی ہے صرف سر جھکانے کے لائق، اور کوئی نہیں ہے۔ ہاں، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو لہٰذا ہم اسی کی عبادت کریں، اسی کے آگے سر جھکائیں، اسی کے آگے ہاتھ پھیلائیں، اور سب کچھ اپنی فریادیں اسی سے مانگیں۔ اس کے سوا کوئی ایک ذرہ برابر دکھ دور کرنے والا نہیں، اس کے سوا کوئی ایک دانہ روزی کا کھلانے والا نہیں ہیں۔ اس کو راضی کرنا ہمارے جیون کا مقصد ہے۔ کیسے راضی کریں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے اس اللہ کو راضی کر کے دکھایا۔ اللہ ایشور نے ہر انسان کے اندر اپنی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر جو قرآن مجید میں فرمایا، وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا کر کے دکھایا، اور اس پہ چل کے دکھایا، اور پوری دنیا کے انسانوں کو بتایا کہ یہ ہے ایشوری رچنا کے آدھار پر سچا دھرم۔ اب یہ گواہی میرے بھائیوں ہوش و حواس میں دینی پڑے گی۔ اب دیکھو نا، آپ کورٹ میں جاؤ، عدالت میں جاؤ، وہاں بھی گواہی دیتے ہیں، کسی گواہی لیتے ہیں تو پہلے پوچھ تاچھ کرتے ہیں، بھئی یہ آدمی نشے میں تو نہیں ہے، بے ہوشی میں تو نہیں ہے، شراب کے نشے میں تو نہیں ہے، نیند میں تو نہیں ہے، یہ صحیح ہوش و حواس میں ہے یا نہیں؟ ہوش و حواس میں ہوتا ہے تب ہم اس کی گواہی لیتے ہیں، بے ہوشی میں تو ہم بھی گواہی پسند نہیں کرتے۔ فراڈ بازی ہو وہ بات الگ ہے، لیکن ایمانداری سے بے ہوشی میں ہم بھی گواہی کسی کی پسند نہیں کرتے۔ اسی پرکار سے اللہ بھی بے ہوشی کی گواہی پسند نہیں کرتا۔ اللہ نے انسان کو ہوش دیا ہے، سمجھ دی ہے، عقل دی ہے، دھیان دیا ہے، پورے ہوش و حواس کے ساتھ، پورے دھیان کے ساتھ، پوری سمجھ کے ساتھ اللہ کی گواہی دو۔ ہاں، اور اپنے اس ہوش و حواس کو، اپنے دھیان کو اللہ کو سمجھنے پر لگائیں، اللہ کی پہچان پہ لگائیں، بن دیکھے اس کو پہچاننے پہ لگائیں۔ اب آئیے سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ بقرہ آیت نمبر 7 تک میں اس کا خلاصہ کرتا ہوں۔ جو ان شرطوں کو ہوش و حواس میں پاس کرے گا، ان میں محنت کرے گا، اللہ اسی کو روشنی دکھائے گا اور اسی کو ایمان نصیب فرمائے گا، اسی کو موت مرنے سے پہلے پہلے مرنے کے ہوش میں لائے گا، اور موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ موت کے بعد زندگی ہے، اس کی روشنی دکھائے گا۔ تو شروع کرتے ہیں آیت نمبر 1 سے لے کر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ شروع کرتا ہوں، میں اپنی بات شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت ہی مہربان، بہت رحم کرنے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ یہ پوری کائنات ہمیں بتا رہی ہے کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سنسار کا سچا مالک ہے، اور وہی سب کو پالنے والا ہے، وہی سب کا پالنہار ہے، وہی سب کا مالک ہے، وہی سب کا بنانے والا ہے۔ زمین و آسمان میں جو بھی کچھ ہے سب اسی کی سمپتی ہے، تو لہٰذا ہمیں بھی وہی بنانے والا ہے، اور ہم اس کی تعریف پر راضی ہو جائیں۔ اب جو انسان ہوش و حواس میں اس کی تعریف پر راضی ہو جائے گا، اپنی تعریف نہ کرائے گا، اپنی ہستی کو مٹائے گا، وہ اللہ کی طرف پہلا قدم رکھے گا۔ دیکھیے، سب سے پہلے میں بار بار اس بات پہ کہہ رہا ہوں کہ پہلے یہ سمجھ لیں کہ ہوش و حواس میں ماننا ہے ان باتوں کو، صحیح دھیان کے ساتھ، صحیح ہوش و حواس کے ساتھ، غفلت میں نہیں، بے ہوشی میں نہیں۔ اس لیے آپ دیکھ لیں قرآن میں کہا گیا ہے کہ نشے کی حالت میں نماز مت پڑھو، کیونکہ اللہ کو جو ہے بے ہوشی، غفلت، نشے کے عمل پسند نہیں ہیں، یاد رکھیں، وہ ہوش و حواس میں عمل کیے جائیں۔ تو اس لیے آتا ہے دیکھو کہ 500 سال کے سجدے اللہ تعالیٰ رد کر دیتا ہے۔ 500 سال کے بھی سجدے اگر انسان بے ہوشی کے کرے تو اللہ اسے رد کر دیتا ہے، اسے قبول نہیں کرتا ہے، اور ایک سجدہ ہوش و حواس میں کر لے تو اللہ اسے قبول کرتا ہے۔ تو اللہ کو زیادہ عمل پسند نہیں ہے، اچھا عمل پسند ہے۔ انسان کو کمزور پیدا کیا گیا ہے، اللہ کا حق کوئی ادا نہیں کر سکتا۔ بڑے بڑے نبیوں نے محنت کر کے کہا ہے کہ یا اللہ ہم تیرا حق ادا نہ کر سکے، تو انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے، اللہ خود کہہ رہا ہے قرآن میں۔ تو لہٰذا اللہ کو زیادہ عمل پسند نہیں ہے، تم اچھا عمل کرو پورے ہوش و حواس کے ساتھ، پورے دھیان کے ساتھ، دل لگا کر کے اللہ سے، تب اللہ اسے قبول کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی رچنا میں اکڑنے کا مادہ بھی رکھا ہے، جھکنے کا بھی رکھا ہے، منمانی کا بھی رکھا ہے، اور اللہ کی مرضی پہ چلنے کا بھی رکھا ہے، اپنی مرضی پہ چلنے کا بھی رکھا ہے۔
تو اللہ نے اپنے انسان کی رچنا میں جو ہے انکار کا مادہ بھی رکھا ہے، احسان کا بھی رکھا ہے۔ چاہے انسان جو ہے انکار کر دے کہ میرا کوئی مالک ہی نہیں ہے، اپنی تعریف پر راضی ہوا پھرتا رہے، اللہ کی تعریف پر راضی نہ ہو، اس کی کائنات میں غور نہ کرے، اپنے جیون کے مقصد پہ غور نہ کرے، مجھے کسی نے بنایا ہے، سب تعریف اسی کے لیے ہیں، تو لہٰذا انسان انکار کر دے، اپنی منمانی سے جیون جیے، رچنا کے خلاف چلے، شیطان کے راستے پہ چلے، اللہ سے دشمنی نبھا لے، اور یا پھر اللہ کو مالک مان کر اس کا احسان مانے، اس کے حکم پر چلے، اس کی رچنا کے آدھار پر جھوٹ سے بچے، سچ پہ چلے، تو یہ دونوں راستے رکھے ہیں اس نے۔ تو اب جو انسان اپنے گھمنڈ کو، اپنی میں کو، اپنی انا کو، اپنی اکڑ کو، اپنی مروڑ کو ہوش و حواس میں صحیح سمجھ کر کے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دے، تو اس نے صحیح سمجھ کا استعمال کیا اور سچ کو اس نے دنیا میں پا لیا، جو اللہ کو پہچان کر اس کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دے اور اللہ کی تعریف پر راضی ہو جائے، اور اللہ کو پالنہار کیسے ہے، مالک کیسے ہے پہچانے، اللہ کو مالک پہچانے، پھر اس کی تعریف پر راضی ہو جائے، اس کے سامنے جھکے، اپنی مرضی چھوڑ دے، اس کی مرضی پر جیون جیے۔ تو اس نے اللہ کی دی ہوئی عقل کا صحیح استعمال کر کے اپنے فائدے کا راستہ اپنا لیا، کیونکہ اللہ کے جو حکم ہے رچنا کے آدھار پر وہ انسان کے فائدے کے لیے تو ہیں۔ اب جو انسان اللہ کے حکم پہ نہ چلے تو وہ تو اپنے ہی اس نے عقل کا غلط استعمال کر کے اپنے ہی بیڑا گرک کر لیا، دنیا میں بھی شانتی سے دور رہا، اشانتی میں رہا، اور موت کے بعد بھی اشانتی والی نرک میں جائے گا۔ اس نے کیا فائدہ کر لیا بھائی؟ اس نے عقل کا کیا استعمال صحیح کیا؟ جو انسان اللہ سے ڈر جائے، اس کی تعریف پر راضی ہو جائے، اسے مالک قبول کر لے، پالنے والا قبول کر لے، اور اپنی مرضی چھوڑ کر اس کی مرضی پہ چلے، تو اس نے عقل کا صحیح استعمال کر کے سچائی کو پہچان لیا، اور دنیا میں بھی شانتی حاصل کرے گا اللہ کے حکم پر چل کر، جھوٹ سے اور برائی سے بچ کر، سچ پہ چل کر، اور موت کے بعد بھی امن شانتی والی جنت سورگ کو حاصل کر لے گا۔ تو یہ سب ہوش و حواس میں کرنا ہے بھائی۔ آج مسلمانوں کا کیا حال ہے کہ مسلمانوں میں پیدا ہو گئے ہیں، اپنا دنیا پرستی میں لگے ہوئے ہیں، کوئی ہوش نہیں، حواس نہیں، ہوش و حواس جو ہے دھیان لگائے دنیا پہ، دین رسم بن کے رہ گیا ہے۔ تو ایسے ایمان نہیں ملتا بھائی۔ مسلمان ہونا تو آسان ہے، مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے، مسلمان ہو گئے، لیکن ایمان والا ہونا اتنا آسان نہیں ہے۔ ایمان والے ہونے کے لیے شرط جو بتا رہا ہوں آپ کو میں، یہ پوری کرنی پڑیں گی، تب ایمان اللہ کی محبت نصیب ہوگی۔ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، سب کا مالک ہے، خالق ہے۔ ہم دیکھیں پوری کائنات کو اسی نے بنایا ہے، وہی چلا رہا ہے، وہی سب کی پرورش کر رہا ہے، اور سب تعریفوں کا مالک وہی ہے حقیقت میں۔ الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان، بہت رحم کرنے والا ہے، بڑا کرپالو، بڑا دیاوان ہے، سب کو کھلاتا ہے، سب کو پلاتا ہے۔ مالک یوم الدین، بدلے کے دن، قیامت کا مالک ہے، بدلہ دے گا۔ اس نے انسان کے اندر اپنی رچنا کو رچا ہے، اور وہ اس رچنا کے آدھار پر اچھے کو اچھا بدلہ اور برے کو برا بدلہ دے گا۔ اس کائنات میں اس کی ایک چیز بھی پیدا کی ہوئی بیکار نہیں ہے، ہر چیز کا ایک مقصد ہے۔ تو ہمارے پیدا کرنے کا بھی مقصد ہے، اور ہمارے اندر جو جیون جینے کی رچنا رچی ہے، اس کا بھی ایک مقصد ہے۔ جس نے اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کو اپنے اندر بیکار سمجھا، میرے بھائیوں، اس کا بیڑا غرق ہو جائے گا، وہ شیطان کے راستے میں بھٹک کے مرے گا۔ اس لیے رچنا کے آدھار پر یہی سچا راستہ ہے کہ وہ ہمارا مالک ہے، ہم اس کے سامنے کمزور ہیں، ہماری جان اس کے قبضے میں ہے، مرنے کے بعد ہمیں اس کی طرف لوٹنا ہے، وہ ہمارے جیون کا حساب لے گا۔ سب کچھ اس کائنات میں اسی کا ہے، تو اسی کی مرضی سے استعمال کریں۔ یہی سچا دھرم ہے اور یہی سچا راستہ ہے۔ اس کے علاوہ جو کسی اور راستے پہ چلے گا وہ بھٹک کے مرے گا۔ اور یہی رچنا کے سنکیت ہیں۔ ہم اٹھتے بیٹھتے میں تھک جاتے ہیں تو مالک کہہ کے پکارتے ہیں، ارے میرے مالک، ہے نا، تھکن میں جو ہے۔ تو رچنا میں پہچانے کہ اس نے ہمارے جیون جینے کے جو راستے ہیں وہ دکھا رکھے ہیں ہمیں، مگر انسان کا جو مین دھیان ہے وہ دنیا پہ لگا ہوا ہے، اور پیچھے کا جو دھیان ہے وہ پیچھے کا دھیان بھی لگا ہوا نہیں ہے رچنا پر۔ رچنا پہ دھیان لگائے، مین دھیان، تو سچائی کو پہچان لے گا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، پہلی بات کیا تھی؟ مالک یوم الدین، سب کو جیون کا سمے دیتا ہے، رچنا کو رچ کے بھیجتا ہے، اور پھر جیسے کرم کرواتا ہے، روز دن نکالتا ہے، کرم کرواتا ہے، پھر موت دے کے اٹھا لیتا ہے، پھر جیسے کرم کیے ہیں رچنا کے آدھار پر ویسے ہی بدلہ دے گا۔ یہ پہچاننا اللہ کو، پہچاننا موت کے بعد زندگی ہے۔ یہ دنیا جو ہے امتحان کا جہان ہے، موت کے بعد بدلے کا جہان ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ کو پہچان کر کے، اے اللہ، ہم تیرے ہی آگے سر جھکاتے ہیں اور تیرے ہی آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔
تو ہی اس لائق ہے، باقی دنیا میں ہر چیز تیری مخلوق ہے، پیدا ہوتی ہے مٹ جاتی ہے، ہاں تو زمین و آسمان سے باہر ہے، تو لہٰذا تو ہی سر جھکانے کے لائق ہے اور تو ہی ہاتھ پھیلانے کے لائق ہے۔ اسی لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے میرے بھائیوں کہ ہم اس کی پہچان، صحیح مالک کی پہچان کر کے اسی کے آگے سر جھکائیں اور اسی کے آگے ہاتھ پھیلائیں۔ تو یہاں تک تو انسان کی عقل خود بھی غور کر سکتی ہے کہ اس کائنات کا ایک مالک ہے اور سب تعریفوں کا مالک وہی ہے، وہی سب کو پیدا کر رہا ہے، مٹا رہا ہے اور وہی سب کو پال رہا ہے، وہی مالک ہے، وہی خالق ہے، وہی پالن ہار ہے، اور پھر وہ بڑا مہربان، بہت رحم کرنے والا ہے، ظالم کو بھی کھلا رہا ہے، مظلوم کو بھی کھلا رہا ہے، ہاں مالک یوم الدین، اس نے رچنا رچی ہے ہمارے اندر، تو رچنا کے احساسات رکھے ہیں، اچھائی میں سکون، برائی سے بے چینی گھبراہٹ، تو لہٰذا موت کے بعد بدلے کا جہان ہے، وہ بدلہ بھی دے گا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ کو پہچان کر کے یہاں تک اب اسی کے سامنے، اللہ ہم تیرے ہی سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تیرے سوا کوئی پوجا کے یوگیہ نہیں، دنیا کی کوئی چیز پوجا کے یوگیہ نہیں، چاہے وہ مورتی ہو، پتھر ہو، کوئی بھی چیز ہو۔ اب اللہ سے ہم مانگیں گے سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، ہاں ہم دیکھیں گے کہ اس کائنات کی ہر چیز اللہ کے سہارے سے قائم ہے، تو اس کا راستہ مانگنے کے لیے اسی کا سہارا لیں ہم، تاکہ وہ ہمیں سچ کو دکھائے۔ ہم دنیا میں 4 دن ہوئے آئے ہوئے، ہم دنیا میں دھوکہ کھا رہے ہیں، ہماری آنکھیں دھوکہ کھا رہی ہیں، کان دھوکہ کھا رہے ہیں، عقل دھوکہ کھا رہی ہے، ہم سمجھ نہیں رہے کہ اس کی رچنا کے آدھار پر سچ کیا ہے۔ تو ہم اللہ سے کیا دعا کریں؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ جو تیری طرف سے تیرا سچا راستہ ہے، ہمیں اس کو دکھا دے، اس پہ چلا دے، ہمیں سچ کو سچ ہی دکھا، تاکہ ہم دنیا میں دھوکہ نہ کھائیں، جیون کے سمے کو برباد کر کے تیری طرف لوٹ کے نہ آئیں۔ اب اللہ ہمیں سچا راستہ دکھائے گا، اس کی قدرت کام کرے گی بھائی زندہ ایمان ملنے کے لیے۔ ہاں اب آگے جب بڑھیں گے ہم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا، اس دنیا میں پہلے لوگ آئے بہت مر گئے، ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تیرا انعام ہوا، جو تیری رچنا کے آدھار پر سچائی پہ چل کر تجھے راضی کر لیا، ان کے راستے پر نہ چلا جو تیری رچنا کے خلاف چلے، برائی پر چلے اور تیرا ان پر غضب اور غصہ ہوا، اور نہ گمراہوں کے راستے پر چلا جو دنیا سے گمراہ ہو کے مر گئے۔ میرے بھائیوں، یہ 3 ہی راستے ہیں انسانیت کے لیے چلنے کے لیے، یا تو وہ ایمان والا ہوگا یا بغیر ایمان والا ہوگا، رچنا کے آدھار پر سچ پہ چلنے والا ہوگا یا جھوٹ پہ چلنے والا ہوگا یا پھر گمراہ ہوگا۔ پھر لاسٹ میں ہم کہتے ہیں آمین، اے اللہ اس بات کو قبول فرما لے، اس بات کو مان لے، اس دعا کو قبول کر لے۔ میرے بھائیوں، یہ سورہ فاتحہ ہے، جس نماز میں سورہ فاتحہ نہ ہوگی وہ نماز نہیں ہوتی۔ ہر نماز میں اللہ تعالی ہم سے اسے پڑھواتا ہے تاکہ ہم اپنا ہوش اور دھیان سے اس کو سمجھیں اور اس کے دوارا ہم اللہ کو پکاریں، تاکہ اللہ تعالیٰ جب ہوش میں پکاریں تو اللہ تعالیٰ ہمیں نگاہیں کرم کرے اور ہمیں زندہ ایمان عطا فرمائے، ہوش ہمیں مردے سے زندہ کر دے، ہم ہوش میں آ جائیں۔ تو سب سے پہلے تو انسان ہوش و حواس میں ان شرطوں کو پاس کرے، دل سے اللہ کو مالک سمجھے، اس کی تعریف پر راضی ہو جائے، وہی ہمارا خالق ہے، اسی کے سامنے جو ہے ہاتھ پھیلائے، سر جھکائے اور یقین کرے کہ وہ بدلہ دے گا ہمارے کرموں کا۔ اس نے رچنا کو بیکار نہیں رچا، ہمارے اندر کوئی چیز بیکار نہیں ہے اس کی پیدا کی ہوئی، موت کے بعد بدلے کا جہان ہے، وہاں پر ان کرموں کا بدلہ دے گا۔ تو یہ تو ہوگی سورہ فاتحہ۔ اب چلتے ہیں سورہ نمبر 2، سورہ نمبر 2 آیت نمبر 1 سے پڑھتے ہیں، الف لام میم۔ ہاں اب جب انسان حقیقت کی نگاہ اس نے لگائی، حقیقت میں اپنے مالک کو پانے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اسے اپنی راہ دکھانا اللہ کے ذمے ہے۔ آسمانی کتاب جو سچی کتاب دھرتی پر موجود ہے، قرآن مجید، اس پہ دھیان لگانا یہ اللہ کے ذمے ہے۔ اب جب انسان اس کو پڑھے گا تو کیا اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ سب سے پہلے کہ میرے بندے اپنے آپ کو جاہل سمجھ کہ میرے مالک میں کچھ نہیں جانتا، تو مجھے اس قرآن میں صحیح راہ مجھے دکھا، سچائی مجھے سمجھا، سچائی کو سمجھنے کی نیتی ہوگی، نیت ہوگی، تو میرے بھائیوں پھر اللہ تعالیٰ اسے اپنی رچنا کے آدھار پر سچی سچی بات اس کے دماغ میں ڈالتا رہے گا، یہ قرآن پڑھتا رہے گا، اس قرآن کی جو آیتیں ہیں ان کو سیدھی راہ سے سمجھاتا رہے گا، ٹیڑھی راہ سے بچاتا رہے گا۔ ایک بات کے بہت سارے مطلب ہوتے ہیں نا، جس کی ٹیڑھی نیت ہے وہ ٹیڑھی راہ پہ گھما دے گا اللہ اسے، اور جس کی سیدھی نیت ہے اللہ اسے سیدھی راہ پہ گھما دے گا۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ قرآن پڑھ کر اللہ کی ہدایت پا لیتے ہیں، سچا راستہ بھی پا لیتے ہیں اور گمراہ بھی ہو جاتے ہیں۔ جیسی نیت ہوتی ہے اللہ ویسی راستہ کھول دیتا ہے، کیونکہ مالک ہے نا وہ، جیسا انسان نیت کرے گا ویسی راستہ کھول دے گا۔ مالک کا کام ہے، اگر مالک امتحان لے رہا ہے تو اپنی مخلوق کی جو ہے خواہش کو پورا کرنا، جو بھی اسے امتحان میں چاہیے وہ اس کو دے گا۔
پھر موت کے بعد بدلہ دے گا. لیکن اللہ نے عقل دی ہے, سمجھ دی ہے, کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. اب سوچنے سمجھنے کا انسان کے اندر مادہ دیا ہے. اب جو بھی انسان پسند کرے گا اللہ وہی راستہ کھول دے گا. تو اب جو یہ قرآن پڑھے گا تو اللہ کہہ رہا ہے میرے بندے اپنے آپ کو جاہل سمجھ ہیں کہ میں کچھ نہیں جانتا, اور تو اپنی مرضی ختم کر کے بالکل اپنی نفس کو مار کر کے اور پھر میری مرضی پہ آنے کی نیت کر اور میرے قرآن کو آگے چلا. تو قرآن کے چل پیچھے. اگر تو نے میرے قرآن کو چلایا پیچھے, تو چلا آگے, تو صحیح راہ میں نہیں پائے گا. تو لہٰذا میرے قرآن میری مرضی کو, میرے حکموں کو آگے رکھ, تو ان کے پیچھے چل, تو ان کے پیچھے رہ, اور جیسے میں حکم دوں مانتا رہے. اور ایسے بن جا میرے سامنے جیسے نہلانے والے کے سامنے مردہ بن جاتا ہے, مرا ہوا ہوتا ہے. مرے ہوئے انسانوں کو نہلاتا ہے تو جیسے وہ ہاتھ کر دے گا ویسے ہی رہ جائے گا, جیسے وہ پیر کر دے گا ویسے ہی رہ جائے گا. اسی پرکار سے اللہ کے سامنے بھی میرے بھائیو ہم مر جائیں. مرنے سے پہلے مرنے کا مطلب یہی ہے, اور یہ بھی مطلب ہے کہ ہم دنیا میں جو ہے کوئی بھی ہمیں کچھ بھی کہے ہیں, غصے کو پیے, صبر کریں, برداشت کریں, اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کی دھرتی پر فساد نہ پھیلائیں. اگر میں مر جاؤں, میرا جنازہ رکھا ہوا ہو, میری ارتھی رکھی ہوئی ہو, پوری دنیا مجھے گالی بکے آ کر کے, تو مجھ پہ کیا فرق پڑ رہا ہے تو میں ایسے ہی بن جاؤں بھائی. میں اللہ کی مخلوق کو تکلیف نہ پہنچاؤں, یہ اللہ کا حکم ہے, اور اللہ کے حکموں کو پورا کروں اسے راضی کرنے کے لیے, اور اس پر وشواس کروں, توکل کروں کہ میرے کرموں کا بدلہ موت کے بعد وہ دے گا. موت کے بعد بدلے کا جہان ہے, یہ دنیا امتحان کا جہان ہے. لہٰذا ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں, تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم مرنے سے پہلے مر جائیں, کسی کو تکلیف نہ دیں, غصے کو پئیں, برداشت کریں, صبر کریں, اللہ کے حکموں پر چلیں. اب جب آپ آگے بڑھیں گے, الف لام میم, میرے بندے جاہل بن جا, تو کچھ نہیں جانتا, پھر میری مرضی کو سمجھ. ہاں یہ ہے ہماری کتاب ہے, سنسار کا سچا مالک کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ, یہ ہماری کتاب ہے, اس میں کوئی شک نہیں. کس بات میں شک نہیں بھائی, کس بات میں شک نہیں؟ ہاں پہلی شرط کیا رکھی ہے, الف لام میم, یہ ہے ہماری کتاب ہے, اس میں کوئی شک نہیں. کس بات میں شک نہیں؟ سچی راہ دکھاتی ہے ان ڈرنے والوں کے لیے جو بن دیکھے ہم پر ایمان لاتے ہیں, ہمیں مالک سمجھتے ہیں, ہماری تعریف پر راضی ہوتے ہیں. ہاں تو ڈرتے ہیں اور بن دیکھے اللہ پر ایمان لاتے ہیں, کیونکہ حقیقت بات یہی ہے کہ اس کائنات میں اس سنسار کے مالک کو ہم دیکھ نہیں سکتے بھائی. یاد رکھیں, جو کہتا ہے وہ بکواس کرتا ہے, جھوٹ پہ چلتا ہے. جھوٹ دنیا میں بہت پھیلا ہوا ہے بھائی, اس لیے آدمی سچ کو سمجھ نہیں پاتا. حقیقت میں سنسار کے مالک کو ہم دیکھ نہیں سکتے. جیسے ہوا کو آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے, محسوس کر سکتے ہیں شریر پہ لگتی ہے, تو اسی پرکار سے اللہ کو بھی ہم نہیں دیکھ سکتے, محسوس کر سکتے ہیں کہ ہماری جان اس کے قبضے میں ہے. ہمارے نہ چاہنے کے باوجود وہ دکھ بھیجتا ہے, ہم روک نہیں سکتے, تکلیف بھیجتا ہے, ہم روک نہیں سکتے, کائنات کو چلا رہا ہے. اس طرح سے ہم محسوس کر سکتے ہیں, اس کو پہچان کر سکتے ہیں اس کی, مگر ان سر کی آنکھوں سے ہم اسے دنیا میں دیکھ نہیں سکتے. تو یہ قرآن سچا راستہ اللہ کا اس کو دکھائے گی جو بن دیکھے اللہ پر ایمان لائے گا, یقین کرے گا, کائنات کی چیزوں کی پوجا نہ کرے گا, کسی کے آگے نہ جھکے گا اللہ کے سوا, اور اللہ سے ڈرے گا اور سچائی کی نیتی اپنائے گا, اللہ کو پانے کی نیتی اپنائے گا, ڈر کر برائی سے بچے گا, اچھائی پہ چلے گا, اللہ کی رچنا کے آدھار پہ چلے گا. یہ کتاب اس کو سچا راستہ دکھائے گی اور اسی کو حقیقت میں روشنی دکھائے گی, جو روشنی کی بات کری تھی. اب اگلی شرط کیا رکھی, نماز قائم کرتے ہیں, یعنی کہ ہوش و حواس میں اللہ کے سامنے سر جھکاتے ہیں, رسم کے طور پہ نہیں, کثرت کے طور پہ نہیں, ہوش و حواس میں, عادت کے طور پہ نہیں کہ صاحب اے مومنو سنو یہ اے مومنو سنو یہ کرامت نماز کی, جنت میں لے جائے گی عادت نماز کی. میرے بھائیو, عادت کا عمل اللہ کو پسند نہیں ہے, ہوش و حواس کا عمل اللہ کو پسند ہے. میں نے ابھی بتایا کہ زیادہ عمل اللہ کو پسند نہیں ہے, تھوڑا عمل پسند ہے مگر دل سے کیا گیا ہو, ہوش و حواس میں کیا گیا ہو. بے ہوشی کے 500 سال کے سجدے اللہ رد کر دے گا اور ہوش و حواس کا ایک سجدہ قبول کر لے گا. تو نماز قائم کرتے ہیں, جو روزی ہم نے ان کو دی ہے اس میں سے غریبوں میں دان کرتے ہیں, ان پر دیا کرتے ہیں. اللہ نے غریبوں پر ترس کھانے کا مادہ ہمارے اندر رکھا ہے, ہم اس رچنا کو زندہ کریں کہ غریبوں کو, کمزوروں کو, محتاجوں کو دان دیں. کتنی اچھی بات ہے دیکھو, ہاں. اب جو اس بات کا انکار کر دیا وہ کتنا بڑا مکار ہے, اس نے اللہ کا انکار کر دیا. جس نے رچنا کا انکار کر دیا اس نے اللہ کا انکار کر دیا. اگلی شرط آیت نمبر 4 میں, جو کتاب تم پر اتاری گئی ہے, ارتھات قرآن جو اس وقت ہے تمہارے پاس موجود ہے, اور جو کتابیں تم سے پہلے اتاری گئی تھیں ان سب پر ایمان لاتے ہیں. کہ اللہ نے ہر دور میں پیغمبر بھیجے,
अपनी बनाई हुई रचना के आधार पर हर पब्लिक को, हर कौम को जो है राह दिखाई। हम दुनिया में अब आए हैं, हमसे पहले दुनिया चली आ रही है बनी हुई, पहले ही लोग भी थे, उनमें पैगंबर भेजे, अपना रास्ता दिखाया और बताया कि दुनिया में तुम्हारा इम्तिहान चल रहा है, असल ज़िंदगी मौत के बाद है। इन सब बातों पर ईमान लाते हैं और परलोक आखिरत में विश्वास रखते हैं कि मौत के बाद ज़िंदगी है। वो होश व हवास में समझते हैं कि नहीं, अल्लाह की रचना बेकार नहीं है, मौत के बाद ज़िंदगी है, वो वहाँ पर बदला देगा। तो परलोक आखिरत में विश्वास रखते हैं। अब यहाँ पर मोहर लगाई जा रही है, ऐसे लोग अपने रब की ओर से सीधे मार्ग पर हैं, सीधे रास्ते पर हैं, पहचान दी जा रही है उनकी, ये है सीधे रास्ते पर, और वही मौत के बाद सफलता प्राप्त करने वाले हैं, कामयाबी हासिल करने वाले हैं। समझ में आ रही है बात? इनकी जो है बता दी कि ये सीधे रास्ते पर हैं, ये पहचान करा दी इनकी, ये सीधे रास्ते पर हैं। अब अगली शर्त शहादत नंबर 6 में देखिए आप, जिन लोगों ने इन बातों को मानने से इनकार कर दिया उनके लिए बराबर है, चाहे तुम उन्हें खबरदार करो या ना करो, वे तो किसी भी हालत में मानने वाले नहीं हैं। जिन्होंने अल्लाह को जो है मालिक नहीं समझा दिल से, अल्लाह की तारीफ़ पर राज़ी ना हुए, अपनी तारीफ़ में लगे हुए हैं, बेहोशी में जो है रस्म अदा कर रहे हैं, दीन की धर्म पर चल रहे हैं, मगर होश सारा दुनिया पर लगा हुआ है। समझ में आ रही है बात? अल्लाह की तारीफ़ पर राज़ी ना हुए, अल्लाह को दिल से मालिक नहीं समझा, खालिक नहीं समझा, उनके दिल में तकब्बुर है, घमंड है, हाँ, और अल्लाह पर यकीन नहीं करते कि मौत के बाद ज़िंदगी है। कितनी भीड़ ऐसी है इंसानों की जो अल्लाह के आगे सर नहीं झुकाती, अल्लाह के आगे हाथ नहीं फैलाती, उसको शरीक करते हैं, शिरक करते हैं। और बहुत से मुसलमान करते भी हैं तो सिर्फ उनका झुकता है माथा, दिल नहीं झुकता, होश व हवास में ध्यान लगाने को तैयार नहीं अल्लाह की तरफ, अल्लाह को मालिक मानने को तैयार नहीं हैं। फिर अल्लाह से सीधा रास्ता नहीं मांगते, उसको पहचानते नहीं, हर चीज़ उसके सहारे से कायम है, उसी का सहारा पकड़े हम हैं, हाँ। और फिर बिन देखे अल्लाह से डरते नहीं, इसलिए फसाद फैला रखा है धरती पर, उससे डरते नहीं, उसकी खोज नहीं करते, हाँ, बिन देखे डरते नहीं, न दिल से जो है नमाज पढ़ते, और अल्लाह की राह में दान नहीं करते अल्लाह को राज़ी करने के लिए। समझे, दिखावा ज़्यादा है दुनिया के अंदर। और जो किताबें उतारी गई हैं उन पर भी मरा वो यकीन है भाई, बेहोशी, मैंने पहले कह दी, बेहोशी वाला यकीन होगा तो जिंदा ईमान नहीं मिलेगा। होश व हवास में इंसान इन चीज़ों को, इन शर्तों को पास करेगा तो अल्लाह उसे रोशनी दिखाएगा, अंधकार से निकालेगा, रोशनी मिलाएगा। अब जिन लोगों ने इन बातों को मानने से इनकार कर दिया उनके लिए बराबर है, चाहे तुम उन्हें खबरदार करो या ना करो। किसी खतरे से खबरदार करना कि भाई मौत के बाद जहन्नुम है, छोड़ दो अपना रास्ता, अल्लाह की मर्जी पे आ जाओ, उन्हें चाहे तुम खबरदार करो या ना करो, वो तो किसी भी हालत में मानने वाले नहीं है, क्योंकि वो मानना ही नहीं चाहते हैं। वो तो अपनी मन की मर्जी के खुद खुदा बने हुए हैं, वो किसी खुदा की मर्जी को नहीं मानेंगे, वो मानने वाले नहीं हैं। जैसे उनके कर्म हैं वैसे अल्लाह ने फैसला कर दिया, अल्लाह ने उनके दिलों और उनके कानों पर मोहर लगा दी है, और उनकी आंखों पर पर्दा पड़ा हुआ है, वे सख्त सजा के हकदार हैं। अब जब वो चाहते ही नहीं है होश व हवास में अल्लाह को मालिक मानना, जिस मकसद के लिए जीवन मिला है उसको पूरा करना, और दुनिया की जन्नत की चाहते दुनिया में पूरी करने में लगे हुए हैं, तो मेरे भाइयों ने रोशनी कहाँ से मिल जाएगी? फिर वो कहाँ से मरने से पहले अल्लाह ताला उन्हें होश में लाए, उन्हें कहाँ से रोशनी दिखाए? तो अंधेरे में डूबे हुए दुनिया बटोरते रहेंगे, अचानक मौत आ जाएगी और फड़ाक से चले जाएंगे दुनिया से मर के। कितने मर रहे हैं रोज ऐसे ही। तो इसलिए हम गौर करें, तो जो होश व हवास में इन शर्तों को पूरी करेगा भाई, वही उसी को ईश्वर अल्लाह अपनी रोशनी दिखाएगा, अंधकार से निकालेगा, रोशनी में लाएगा। वरना इंसान हम देख रहे हैं रोज़ कितने मर रहे हैं अंधेरे में डूब कर, दुनिया बटोरने में लगे रहते हैं, दुनिया में हमेशा जीने की चाहत में लगे रहते हैं। जीवन का समय पूरा हो जाता है, अल्लाह की तरफ से बुलावा आता है और एक पल में दुनिया छोड़कर चले जाते हैं यहाँ से। फिर तो भाई इस वीडियो को अपने मोबाइल में सेव कर लें और बार बार जो है सुनें और सही बात को समझें और इन शर्तों को पास करें, ताकि अंधेरे से निकल कर रोशनी में आएँ हैं और अल्लाह ताला रोशनी दिखाए। लिहाजा मैं बार बार कहता हूं कि हमारे चैनल के अंदर जाकर के एक एक करके सभी वीडियो देखें और सुनें, ताकि जल्दी से जल्दी अंधकार से निकल कर रोशनी में आएँ। जितना आप अल्लाह का इल्म ज्ञान हासिल करेंगे उतनी ही रोशनी में आएंगे। अल्लाह की मर्जी को समझें। अब मेरे भाइयों, जो होश व हवास में अल्लाह को मालिक नहीं समझता, उसकी तारीफ़ पर राज़ी नहीं होता, उसकी खोज नहीं करता, उसके सामने सर नहीं झुकाता, ये सारी शर्तें पास नहीं करता और अपनी मनमानी से जीवन जीता है, जबकि पता है मालिक है, रचना में सारी बातें रची हुई हैं जीवन जीने की राह, फिर भी नहीं मानता इंसान, तो मेरे भाइयों अल्लाह ताला उसके दिल पर और उसके कानों पर मोहर लगा देता है और यहाँ पर फैसला कर दिया कि उसकी आंखों पर पर्दा पड़ा हुआ है।
اب یہ پردہ کوئی کپڑے کا پردہ نہیں ہے بھائی، دوسرے کو انسان مرتے ہوئے دیکھ رہا ہے، اپنی موت کو بھلائے پھر رہا ہے، اپنی موت سے بے ہوش ہے، یہ پردہ ہے۔ دنیا دکھوں کا گھر ہے، موت کا گھر ہے، بیماریوں کا گھر ہے، پھر بھی دنیا کو سب کچھ سمجھ کے دوڑ لگا رہا ہے، اللہ کی طرف دوڑ نہیں لگا رہا، اللہ کی طرف غور نہیں کر رہا، یہ پردہ ہے۔ تو وہ بے ہوشی میں مرے گا بھائی۔ جو بے ہوش ہو کے مرا وہ مرنے کے بعد ناکام ہے، جو ہوش میں آ کے مرا وہ کامیاب ہے۔ تو لہٰذا جب پردہ پڑا ہوا ہے، دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی ہے، تو آدمی کہاں سے سنے گا؟ پھر مردہ پڑا ہوا ہے، وہ سننے کو تیار ہی نہیں ہے، جیسا اس کی نیت ویسے اللہ نے فیصلہ کر دیا۔ ہم پریشان ہیں بھائی، لوگ سن کیوں نہیں رہے؟ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ پردہ پڑا ہوا ہے بھائی۔ تو ہم جو ہے انشاءاللہ محنت کرتے رہیں گے۔ جن لوگوں کو اللہ کی تلاش ہے، ایمان والوں کے لیے ہی جو ہے یہ قرآن ہے اور یہ کتاب ہے، تاکہ دنیا میں جہاں بھی جو بھی انسان اللہ کو راضی کرنا چاہے اس کے لیے یہ باتیں فائدہ مند ہوں اور اسے ایمان مل جائے۔ جس کو ضرورت ہے، جس کو اللہ کی ضرورت ہے، جس کو ضرورت نہیں ہے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، وہ تو اور دشمنی نبھائے گا۔ دیکھ نہیں رہے آپ اسلام میں کتنے دشمن ہیں؟ اسلام کو مٹانے کی بھاگ دوڑ کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائیو، اپنے جیون کا سمے پورا کر رہے ہیں، ہم تو سچائی سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جو سمجھ جائے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، جو نہ سمجھے گا وہ ناکام ہو جائے گا، جو اپنے گھمنڈ میں پڑا رہے گا۔ تو بھائی میں امید کرتا ہوں کہ سوال کا جواب ہو گیا، اور بھائی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سبھی سننے والوں پر اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہو، ایشور کی کرپا ہو، دیا ہو۔